بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان نے پنج شیر کا محاصرہ کر لیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں۔ ہم پنج شیر کے قریبی علاقوں تخار، بدخشاں اور اندراب میں جگہ جگہ پر موجود ہیں، لیکن معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں۔ سالنگ کا راستہ کھلا ہے اور دشمن پنج شیر میں ہمارے محاصرے میں ہے۔ ہم نے پنج شیر پر حملے کے لیے سینکڑوں جنگجوؤں کو روانہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کا کہنا تھا کہ ان کی فورسز لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے بھی رات کے ٹویٹ کیا تھا کہ طالبان پنج شیر کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ مزاحمتی فورسز نے سالنگ ہائی وے کو بند کر دیا ہے۔ احمد مسعود کے مطابق ملک کے دیگر صوبوں سے بھی مزاحمتی فورسز پنج شیر میں جمع ہوئی ہے۔ پنج شیر افغانستان کے ان چند حصوں میں سے دوستو ایک ہے جو ابھی تک طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وادی پنج شیر میں مزاحمت کی لہریں ابھرنا شروع ہو چکی ہیں۔ وہاں سابق حکومت کے کچھ فوجی جمع ہونا شروع ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ پنج شیر طویل عرصے سے طالبان مخالف کے گڑھ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پنج شیر میں مشہور کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً 9,000 افراد کی ایک فورس جمع کی ہوئی ہے۔ تربیتی مشقوں کے دوران لی گئی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ بھرتی کیے گئے درجنوں افراد جسمانی ریاضت کے معمولات انجام دے رہے ہیں اور مٹھی بھر بختر بند گاڑیاں کابل کی شمال مشرقی وادی میں چلا رہے ہیں۔ یہ گروپ ایک نیا نظام حکومت چاہتا ہے۔ اس گروپ کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کو ایک تصادم سے خبردار کرتے ہیں۔ احمد مسعود کا کہنا ہے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ احمد مسعود نے پنج شیر میں آرمی یونٹس اور اسپیشل فورسز کے ساتھ ساتھ مقامی ملیشیا کے یونٹس بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ احمد مسعود نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ چھڑ جائے، تاہم انہوں نے کہا کہ طالبان فورسز جو اب تک پنج شیر سے باہر ہیں، اگر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوستو، افغانستان ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ہر آنے والے دور میں افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ امن و سکون کی خواہش رکھنے والے اس ملک نے کبھی ترقی کا چہرہ نہیں دیکھا، بلکہ بدقسمتی سے موت، تخریب کاری، تباہ کن صورتحال سے دوچار رہا ہے۔ عالمی طاقتوں کی جانب سے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن وہیں ایک اور بڑی اور حیران کن وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر بڑی بڑی طاقتیں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں افغانستان کو فتح کرنے میں آخر کیوں ناکام ہوئیں؟ سب سے پہلے 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت کی سب سے مضبوط اور طاقتور سلطنت مانی جاتی تھی، انہوں نے پوری طاقت کا مظاہرہ کر کے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور 1919 میں برطانیہ کو بالآخر افغانستان کو چھوڑ کر جانا پڑا اور افغان شہریوں کو آزادی دینی پڑی۔ دوسری بار سوویت یونین سامنے آئی، جس کا نام آج بھی جانا جاتا ہے اور یہ بھی بڑی سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے سن 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا، لیکن انہیں یہ سمجھنے میں 10 سال کا عرصہ لگ گیا کہ وہ یہ جنگ کسی صورت نہیں جیت پائیں گے۔ برطانوی سلطنت اور سوویت یونین کے مابین ایک قدر مشترک ہے۔ جب دونوں سلطنتوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے، لیکن اس حملے کے ساتھ آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں اپنی اصلی طاقت کھو بیٹھی تھیں۔ بعد میں امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان میں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کی۔ وہ تقریباً 2 دہائی تک افغانستان میں قابض رہا۔
صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی آرمی کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک متنازع فیصلہ تھا جس پر پوری دنیا میں شدید تنقید کی گئی۔ اس ایک فیصلے کے باعث طالبان نے پورے افغانستان میں انتہائی تیزی سے قبضہ کیا ہے، جو پوری دنیا نے نہ صرف دیکھا بلکہ ان کی انگلیاں منہ میں اور آنکھیں باہر نکل آئیں۔ جو بائیڈن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہریوں کو ایسی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے جسے افغان خود لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ جو بائیڈن نے افغانستان کی سلطنتوں کے قبرستان کے طور پر شہرت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ چاہے کتنی ہی فوجی قوت کیوں نہ لگا لیں، ایک مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔ حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ہے۔ ابتدا میں ان حملہ آور لشکروں کو کچھ کامیابی ملی ہو، لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگنا ہی پڑا۔ افغانستان کی تاریخ پر افغانستان سلطنتوں کا قبرستان نامی کتاب لکھنے والے اور دفاع اور خارجہ پالیسی کے تجزیہ کار ڈیوڈ اسکی کا کہنا ہے کہ افغانستان ایک مشکل جگہ ہے۔ یہ ایک پیچیدہ ملک ہے۔ سوویت یونین، برطانیہ یا امریکہ وہ اپنی راہ جانا چاہتے تھے اور وہ گئے بھی، لیکن انہوں نے کبھی افغانستان میں موجود پیچیدگیوں کو نہیں سمجھا۔ کورونا کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے اور ان گنت کمپنیاں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئیں، لیکن ایک کمپنی ایسی تھی جسے کورونا سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اس کمپنی کی انتظامیہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ کمپنی آن لائن ویڈیو کانفرنس سروس زوم ہے، جس کا نام بھی لاک ڈاؤن سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلے کی پابندی کی وجہ سے حکومتی اور سرکاری اعمال اور نجی کمپنیوں کے عہدیداروں اور ملازمین کی آن لائن کانفرنس کی ضرورت درپیش آئی تو زوم کمپنی کو ایسا بوم ملا کہ آج اس کا نام ہر ایک شخص جانتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران زوم کی مقبولیت میں کئی سو گنا اضافہ ہوا۔ اس مقبولیت کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں اس کے حصص کی قیمت بھی بڑھتی چلی گئی۔ ابھی حالیہ دنوں میں اس کے اسٹاک کی قیمت میں 35% اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ کمپنی کی طرف سے پچھلے دنوں ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس سال مئی اور جولائی کے دوران اس کے منافع میں 3000% سے اوپر اضافہ ہوا ہے۔ منافع میں اس اضافے کے ساتھ کمپنی کی مالیت 20 ارب پاؤنڈ بڑھ کر 90 ارب پاؤنڈ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اس سال کے آغاز میں صرف 14 ارب پاؤنڈ تھی۔ ٹوتھ پیسٹ کی ایجاد قدیم یونانی دور میں ہوئی، لیکن پہلی عالمی لڑائی تک یہ اتنا مشہور نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ٹوتھ پیسٹ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ یہ پروڈکٹ لوگوں میں مقبول ہوتی گئی، حتیٰ کہ آج یہ ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے۔ دوستو، اسے ہم دن میں 1 بار استعمال کریں یا 3 بار، لیکن ہم نے کبھی اس کے اجزاء کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگ ان اجزاء کو معیاری اور بعض مضر صحت قرار دیتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ معیاری ہوتے ہیں تو اسے پیٹ میں لے جانے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ ماہرین کے مطابق ٹوتھ پیسٹ کو بنانے کے لیے جو خطرناک اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں ان میں شامل فارمالڈیہائڈ کیمیکل کھانا کھانے اور سونے کے بعد پیدا ہونے والے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے، لیکن اس کی استعمال میں زیادتی کے باعث گردوں، جگر اور دل کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈٹرجنٹ پاؤڈر عام طور پر کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے برش کرنے کے نتیجے میں جو جھاگ پیدا ہوتی ہے اس کی خاص مقدار پیٹ میں جانے کے باعث نظام ہضم جل سکتا ہے۔ پیپر منٹ آئل کی مدد سے سانسوں کو تازہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے استعمال کے بعد یہ دل میں جلن اور پٹھوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ پیرافائن پیٹرولیم مصنوعات سے ملتا جلتا جز ہے جو ٹوتھ پیسٹ میں لیس پیدا کرتا ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اگر اسے نگل لیا جائے تو یہ پیٹ کی مختلف مہلک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ بلیک بورڈ پر لکھنے والے چاک کا استعمال بھی ٹوتھ پیسٹ میں کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں اجزاء نظام ہضم کو متاثر کرتے ہیں۔ گلیسرین ٹوتھ پیسٹ میں اس وجہ سے ڈالی جاتی ہے کہ وہ خشک نہ ہو، البتہ یہ زہریلا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی نقصانات ہیں۔
ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ٹوتھ پیسٹ کا ایک عام جز ہے، تاہم یہ سفید کلر میں پایا جاتا ہے جو دانتوں کو چند گھنٹوں کے لیے سفید کر دیتا ہے، لیکن اس کو نگلنے پر بھی انسانی صحت پر مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ لہسن کا یوز بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ بات یقیناً درست ہے، مگر اس کے علاوہ یہ بہت سے دوسرے مسائل کا بھی مفید حل ہے۔ خاص کر خالی پیٹ لہسن کا یوز ایک خاص قسم کی افادیت رکھتا ہے۔ لہسن ایک خاص قسم کا قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہسن کو خالی پیٹ کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ خالی پیٹ لہسن کھائیں گے تو پیٹ میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائیں گے، جس سے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ لہسن کے یوز سے جسم کا مدافعتی نظام میں بہتری آتی ہے۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے، جس سے آپ کے خون کا نظام تیز رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں، اس سے آپ کے جسم میں زہریلے مادے کم ہوں گے اور جلد تر و تازہ رہے گی۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ خالی پیٹ لہسن کا استعمال کریں، بہت جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور اس کے یوز سے انسان کھانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہو تب بھی لہسن انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔